ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی، البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 3,06,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈراور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلس بقا نور میں رہا۔ حفات افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سرادر عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم ہے، و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروگا جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ ور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروگا جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلی ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ہوا میں کچھ بھی نہیں تھا تو ابلیس کے پاس عفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے۔ مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالی کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالی نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالی نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی۔
जिस पर अबलीस ने औलाद आदम को सिराते मुस्तकीम से भटका कर अपना पैरोकार बनाने का दावे किया, जिस पर रब करीम ने फरमाया कि जो है मुत्की और परहेजगार होंगे तो उनको गमराह नहीं कर पाएगा। अबलीस के उस लानती काम में उसके 5 साथी हैं। एंड, सबर, उसके अख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है, जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गरीबान फाड़ते हैं, मुना पे तमांचे मारते हैं और जाहलियत के नारे लगाते हैं। तो आवर, ये लोगों को बद्दी का मुर्तकब करता है और बद्दी को लोगों पे अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3. मुसव्विद, ये कज़ब, झूठ और दरूग पे मामूर है, जिसे लोग कान लगाकर सुने। ये इंसानों की शक्ल अपनाकर उनसे मिलता है और उन्हें फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। 4. दासिम, यह आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और आदमी को घर वालों पे गज़बनाक करता है। 5. ज़कनीवर, ये बाजारों का मुख्तार है, बाजारों में आकर ये बददियांती के झंडे गाड़ता है, बाजारों में बुराइयों और फहाशी पे वरगुलाता है। अबलीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार का जज्बा हसद था कि जिसने उसे मजबूर किया कि मेरी जगह आदम है। खाक को क्यों मिली? ये उसका जज्बा तकबर और गुरूर था कि मैं आली हूं, और उस एक सजदे के इनकार की बात नहीं थी। बात इताअत से सरकशी की थी, शरक की थी। अबलीस ने दिल में खुद को रब मान लिया था। उसी शरक अजीम की बदौलत अबलीस था क़यामत रसवा और लानती ठहरा और औलाद आदम को भटकाने के लिए आज़ाद करार पाया। हासिल नतीजा ये ठहरा कि रब करीम को इंसान की इबादत, आजिज़ी, इल्म और दानिश से कुछ गरज न है। रब करीम सिर्फ देखता है कि दिल में इताअत वो फरमान बरदारी कितनी है। उसी बुनियाद पे तक़वी और परहेज़गारी के दर्जे करार पाते हैं।